آمن کا غصہ نہیں ڈراتا تھا اسے، مگر اس کی محبت ضرور ڈرا رہی تھی۔ وہ صرف اب اس کی کنیز تھی، وہ جو چاہے کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ یہ خیال ہی روح کو فنا کر رہا تھا۔ ریشمی گھنے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو آمن کو اپنے حصار میں جکڑنے لگی۔ اس کی نگاہ کا مرکز اب اس لڑکی کا حسین چہرہ تھا۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور دل، وہ تو باولوں کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ آمن کی مہک اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ آمن نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کی۔ آمن کی آنکھوں میں بے قراری و رومانیت نمایاں ہوتی دیکھ زونی تیزی سے آنکھیں موند گئی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ سو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے میں آپ لوگوں کے لیے وفائے یار کی قسط نمبر 21 لے کر آ چکی ہوں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آمن کچھ لمحے تو ساکت رہا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ زونی کے وجود کو خون آلود دیکھ اس کا دل اتنی زور سے تڑپا کہ اس کی بے ساختہ چیخیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ زو اٹھو، زو زو اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اگلے ہی لمحے بمشکل خود کو سنبھالتے وہ دراز کی جانب دوڑا۔ تیزی سے پٹی لا کر اس کی کلائی پر باندھ کر خون روکا۔ تم مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتی زنیشا بخش، وہ ایک جنون کے ساتھ اس لڑکی کے سفید چہرے کو تکتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر باہر کی جانب بھاگا۔ اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا زونی کی یہ حالت دیکھ۔ گاڑی نکالو جلدی۔ ڈرائیور نے ایک بار زونی کی حالت غیر کو دیکھا اور پھر تیزی سے گاڑی نکالنے گیا۔ زو زو آنکھیں کھولو پلیز۔ وہ تیزی سے اسے گاڑی میں لے کر بیک سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پورے راستے اس نے زونی کے نازک وجود کو اپنے سینے سے لگائے رکھا جیسے اس کی جان بسی ہو اس میں۔ وہ ہسپتال پہنچے تو آمن نے چیخ چیخ کر پورا ہسپتال سر پر اٹھا لیا۔ اسے ہسپتال کے بیڈ پر لٹا کر کھڑی کیا ہو، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ نرس پر دھاڑا۔ نرس فوراً ہی ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ جلدی کرو جلدی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا کب وہ اتنا بے صبرا بنا، لیکن اس وقت ہر لمحہ اسے اپنی جان پر بھاری ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے بچائیں ڈاکٹر، جلدی کریں۔ ڈاکٹر کے وارڈ میں داخل ہوتے ہی وہ تیزی سے بھاری ہوتی سانس کے ساتھ بولا، ہم اپنی جانب سے پوری کوشش کریں گے، آپ باہر جائیں۔ بس ڈاکٹر کا جملہ سننا تھا کہ اس نے ڈاکٹر کا کالر پکڑ لیا۔ کوشش نہیں چاہیے مجھے میری زو واپس چاہیے۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہوا تو میں آگ لگا دوں گا اس ہسپتال کو، سمجھا؟ وہ اس لمحے کوئی جنونی آدمی لگا ڈاکٹر کو۔ کون نہیں جانتا تھا آمن بخش چودھری کو، ایک سنجیدہ اور سلجھے ہوئے ذہن کا مالک، نہایت تحمل مزاج اور کم گو، مگر سامنے کھڑا شخص تو کوئی اور ہی تھا۔ آپ باہر جائیں چودھری صاحب، ہمیں ہمارا کام کرنے دیں۔ پیشنٹ کا اس وقت ایک لمحہ قیمتی ہے، تو شروع کرو نا، کس کا انتظار کر رہے ہو بے وقوف؟ وہ مزید بگڑا۔ آپ باہر جائیں تو ہم شروع کریں، ڈاکٹر نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہا، وہ نہیں جانے والا تھا چھوڑ کر، ہرگز نہیں۔ وہ لڑکی ہمیشہ پیچھے سے غائب ہو جاتی ہے۔ آمن بہت ڈر گیا تھا، ڈر کہ کہیں اس بار ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہ چلی جائے وہ۔ ڈاکٹر اور نرس ایک دوسرے کے کنفیوز ہو کر چہرے دیکھنے لگے، مگر آمن بخش چودھری کو کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ شروع کرو، کیا شکلیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا ہے؟ وہ پھر چیخا تو ڈاکٹر کا چہرہ رونے والا ہوا۔ انہوں نے فوراً ہی اس کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ اگلا سین، اس کی آنکھ کھلی تو کچھ لمحے تو اس کا دماغ کام ہی نہ کیا۔ کیا میں جنت میں آ گئی؟ وہ سن ذہن کے ساتھ بڑبڑائی۔ نہیں، سامنے سے سرد آواز آئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے وہ حسین نوجوان کھڑا نظر آیا۔ اس کی نگاہیں سرد تھیں، اس قدر سرد کہ زونی نے کمرے میں پنکھا چلنے کے باوجود اپنی کمر پر پسینے کی بوندیں ڈھلتی محسوس کیں۔ اگلے ہی لمحے اس کا دماغ کام کیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیوں بچایا مجھے؟ وہ شدید برہمی سے پوچھنے لگی۔ اس کی بلوری آنکھیں اچانک ہی مقابل پر آگ برسانے لگی تھیں۔ اور کیوں نہ بچاتا؟ مقابل اس سے بھی زیادہ آگ بگولا ہو کر زونی کی جانب ایک جست میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال دانت پیستے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کیونکہ مجھے نہیں جینا، تمہارے ساتھ تو بالکل نہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر غصے سے دور دھکیلتی اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ بے دردی سے نکال کر پھینک بیڈ سے اترتے ہوئے بولی۔ جیسے ہی اس نے فرش پر پاؤں رکھا، اس کا پاؤں کمزوری کے سبب جواب دے گیا اور اگلے ہی لمحے وہ فرش پر گرنے لگی، مگر ابھی وہ گرتی اس سے قبل ہی کسی کے بڑے و مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا۔ وہ زونی کو گرنے سے بچانے کے چکر میں بہت قریب آ گیا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی مہک وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اس بلوری آنکھوں والی حسینہ کی گرم سانسیں مقابل کے سینے کو جھلسا رہی تھیں۔ زونی نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ حسین نوجوان اسے ہی تک رہا تھا۔
مانا ان گہری آنکھوں میں بلا کا غصہ تھا مگر شکوہ بھی کم نہ تھا۔ تم کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا آخر زو؟ کیوں مجھے سکون سے جینے نہیں دیتی تم؟ اس کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اب زونی کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ کر وہ ان بلوری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ایک ایک سوال نہایت کرب بھرے لہجے میں استفسار کر رہا تھا۔ نہ جانے کب سے پوچھنا چاہتا تھا اس سے کیوں اتنا تنگ کرتی ہے اسے۔ میں تمہاری ہر غلطی برداشت کر سکتا ہوں زنیشا بخش، مگر یہ نہیں۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں یہ جملے ادا کرتے وقت۔ بس کرو آمن بخش، تھکتے نہیں ہو تم یہ دوغلی پالیسی کھیلتے کھیلتے؟ ایک طرف مجھے اپنی آنکھوں سے محبت کی امید دیتے ہو اور دوسری جانب میری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ آمن اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی کدورت دیکھ ساکت رہ گیا۔ خنجر؟ وہ نوجوان الجھ کر، ہاں خنجر۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی؟ ہاں آمن بخش، مانا میں روتی نہیں ہوں تمہاری طرح، شکوے نہیں کرتی، شکایت نہیں کرتی، ہر وقت تمہارے دھوکہ دینے کا رونا نہیں روتی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز مت سمجھنا کہ میں نہیں جانتی کہ تم نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر میرے حصے کی جائیداد لینے کا۔ یہ سمجھنے کی بھول مت کرنا کہ مجھے تمہاری نیت نہیں پتہ تھی جب تم نے اپنی جائیداد میرے نام کی اور چھپ کر نکاح کرنے کی جلد بازی کرنے لگے۔ ہاں بے وقوف سمجھتے تھے مجھے؟ کیا سمجھتے تھے؟ دودھ پیتی بچی ہوں جسے پہلے اپنی جائیداد کا حصہ لالی پاپ کی طرح پکڑاؤ گے اور اگلے ہی دن نکاح کر کے نہ صرف اپنی بلکہ میری حصے کی جائیداد بھی مالک بن کر بیٹھ جاؤ گے۔ اس کے الفاظ نہ تھے، زہر آلود تیر تھے جو آمن نے اپنے سینے کے آر پار ہوتے محسوس کیے۔ اس کے تو کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ تصویر کا اتنا برعکس روپ دیکھتی ہے۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو زو؟ اس کا دل ٹوٹا تھا، آنکھیں مکمل سرخ پڑ گئیں۔ کیوں اسے کبھی نظر نہ آیا وہ اتنی بدگمانی رکھتی ہے اس سے؟ بمشکل ہی پوچھ سکا تھا، سوال کرتے وقت لہجہ بکھرا ہوا سا تھا۔ وہی جو تم ہو آمن بخش چودھری، ایک نمبر کے دوغلے آدمی۔ تمہیں صرف میری جائیداد چاہیے تھی نا؟ پہلے صرف نکاح کر کے مل سکتی تھی تو تم نکاح کے پیچھے پڑے تھے، پھر مجھ بے وقوف نے اپنے پاؤں پر خود کھلاڑی ماری اور تمہیں موقع فراہم کیا، اور تم نے اس موقع کا بالکل ویسا ہی فائدہ اٹھایا جیسی مجھے تم سے توقع تھی۔ جب مجھے دادی مار رہی تھی نا تو میں نے ایک بار بھی دعا نہیں کی کہ تم وہاں آؤ۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں جانتی تھی پہلے سے ہی کہ تم اپنی اوقات دکھاؤ گے، اور تم نے دکھائی۔ تم نے شہروز کی طرح نکاح کے لیے لڑائی نہ کی کیونکہ اب ضرورت ہی نہیں تھی یہ محبت اور نکاح کا ڈرامہ کھیلنے کی۔ تمہارے نزدیک جب تمہیں کنیز بنا کر بھی جائیداد آرام سے مل رہی تھی۔ اوقات کا لفظ جیسے آمن کے دماغ کو جا کر لگا تھا۔ اتنی نفرت، اتنی کدورت! میں نے دادا سے کہا تھا نکاح کی، مگر وہ نہیں مانے۔ وہ فوراً ہی اپنی صفائی دینے لگا۔ اس کے نرم بازو پر گرفت مزید مضبوط ہوئی تھی، اتنی مضبوط کہ زونی کو لگا وہ اس کا بازو ہی توڑ ڈالے گا۔ اور میں جانتا تھا وہ مانتے بھی نہیں۔ وہ ایک وقت تمہیں جان سے مارنے کے راضی ہو جاتے مگر نکاح کی اجازت نہ دیتے۔ ان کے نزدیک تم نے بغاوت کی تھی ان سے ان کی حویلی جائیداد بیچنے کی کوشش کر کے۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ زونی تیزی سے بات کاٹ گئی۔ کاش تم انہیں مجھے جان سے مارنے دے دیتے۔ کیوں میرے باپ کو روکا تم نے؟ مجھے اپنے باپ سے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت ہے، کیونکہ اس آدمی نے کبھی میرے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی، کبھی مجھ پر ہونے والے ظلم کو نہ روکا۔ لیکن کنیز بننے دینے کے لیے اس جیسا ابلیس بھی تیار نہ تھا کسی صورت۔ پھر محبت کا دعویٰ کرنے والا شخص کیسے ہو گیا؟ کیسے؟ اس نے آمن سے ایک جھٹکے میں اپنا بازو چھڑایا تھا اور اگلے ہی پل اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بھپر کر پوچھنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کر سوال کر رہی تھی، کیا سوچ کر تم نے مجھے اپنی کنیز بنایا؟ ہاں کیا سوچ کر؟ میرے جسم کو نوچو گے یا؟ ابھی وہ سرخ ہو کر پوچھ ہی رہی تھی کہ آمن حلق کے بل دھاڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ! تم کیا سمجھتی ہو مجھے آخر؟ میں کوئی جانور ہوں؟ اس کا چہرہ غضبناک حد تک سرخ پڑ گیا تھا، اس کی گردن چیختے وقت کھچاؤ ظاہر کر رہی تھی، دماغ کی نسیں ابھری الگ ہی نمایاں تھیں۔ اسے محسوس ہوا کہ غصے کی شدت سے اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی آج۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی اگر تم مجھ پر اس طرح چیخو گے؟ وہ ایک انچ تک نہ ہلی تھی اپنی جگہ سے، جبکہ آمن اس کی جانب اس قدر غضبناک ہو کر آیا تھا کہ لگا تھا کہ چیر پار کر کے رکھ دے گا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کر نڈر لہجے میں پوچھنے لگی، اس نوجوان نے کب کہا کہ وہ ڈرانا چاہتا ہے؟ کیوں وہ اس کے ری ایکشن کا اتنا غلط مطلب اخذ کر رہی تھی؟ میں ڈرانا چاہتا بھی نہیں تھا، مقابل نے کوشش کی خود کو نارمل کرنے کی۔
وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات مزید بگڑے، پہلے ہی وہ اپنی جان لینے کی کوشش کر چکی تھی، نہیں سوری، اس کی جان لینے کی کوشش کر چکی تھی۔ بلا شبہ اس لڑکی میں اس کی جان بسی تھی۔ ہاں، تم ڈرا سکتے بھی نہیں ہو، سمجھے؟ وہ خاصا کا دورت سے تکتے تیزی سے ہونٹوں کے کناروں پر تنزیہ مسکراہٹ سجائے، بے نیازی اور لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ ان آنکھوں میں جھلکتی کدورت سے مقابل نہ واقف نہیں، اسے یاد ہے اکثر باتوں ہی باتوں میں وہ رنگ بدل لیتی تھی آنکھوں کا۔ بس آج ان رنگوں کو اس نے نمایاں کر دیا تھا، اور اچھا ہی ہوا کر دیا۔ کم از کم اسے علم تو ہوا وہ آج تک کس مقام پر کھڑا ہے اس کے دل میں۔ تو وہ نکاح کا پرپوزل، وہ میٹھی باتیں، وہ سب کیا تھا؟ آمن ناسمجھی سے پوچھ اٹھا۔ تم کہہ سکتے ہو پچھتاوا تھا۔ حویلی سے بھاگنے کے بعد جب پتہ چلا کہ میں کچھ نہیں بگاڑ سکتی تم لوگوں کا، بلکہ الٹا خود کو پھنسا بیٹھی ہوں، تو خیال آیا کاش نکاح ہی کر لیتی، کیونکہ آج نہیں تو کل پکڑ لوگے تم لوگ مجھے، اور پھر جائیداد تو لوگے ہی، ساتھ ساتھ میری عزت بھی چھین لوگے۔ جب دونوں صورتوں میں تمہیں سب کچھ مل ہی جانا ہے تو کیوں نہ اپنے لیے عزت کا رتبہ منتخب کر لوں۔ بس اس پچھتاوے کے ساتھ جب تم مجھے دوبارہ ملے تو میں پاگل ہو گئی کہ کسی صورت تم سے نکاح کر لوں۔ اس کی بات سن آمن اسے بغور دیکھنے لگا۔ اب اس وجیہہ نوجوان کو بھی شدید پچھتاوا ہو رہا تھا اس سے نکاح کیوں نہ کیا جب وہ اسے شہر میں ملی۔ یقیناً اس نے غصے میں ایک بہت اچھا موقع گنوا دیا تھا ہاتھوں سے۔ محبوب پر غصہ اپنے ہی نقصان کا سبب بنتا ہے ہمیشہ آخر میں۔ دیکھنا تم بہت پچھتاؤ گے مجھے آج بچانے پر، سوچو گے کاش مر جانے ہی دیا ہوتا۔ وہ مفاہمانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو مقابل نے اس کے چہرے پر آتے بال نرمی اور آہستگی سے کان کے پیچھے کرتے جھک کر کان میں سرگوشی کی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا زو، بلکہ تم پچھتاؤ گی مجھے اتنا غلط سمجھنے پر۔ اوہ دیکھتے ہیں، وہ طنزیہ منہ بسور کر کہتی واپس بیڈ پر دانت پیستے ہوئے بیٹھی۔ ویسے امی کو ٹالنے کے لیے کہا تھا وہ سب میں نے صرف، وہ اور فیس بخش بہت تنگ کر رہے تھے ان دنوں مجھے۔ آمن نے اپنی جانب سے بات کلیئر کی۔ اب یہ اس پر تھا کہ وہ یقین کرے یا نہ کرے۔ زونی نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس منہ موڑ کر اپنی پشت اس کی جانب کر کے لیٹ گئی۔ اگلا سین، آمن نے گھر پہنچتے ہی اس کے لیے گاڑی کا ڈور کھولا۔ وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی، اتنا خون جو بہہ گیا تھا اس کا۔ اس نوجوان کو لگا کہ اسے مدد کرنی چاہیے اس کی، اس لیے فوراً ہی باہوں میں بھرنے کے لیے قریب آیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کرو میری حالت کا، وہ سفید دودھیائی رنگت کی مالک ترچھی نگاہوں سے دیکھتے منہ بسور کر کہتی، دوسری جانب کا ڈور کھول کر اتر گئی تھی۔ آمن نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں میچھی، یہاں تو نیکی بھی بھاری ہے، کیا واقعی اسے کبھی اس کی دیوانہ وار محبت نظر نہیں آئی؟ یہ سوچ اپنی حالت پہ ہنسی آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے عافیہ کا خیال آیا۔ عافیہ، وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا تھا، بیک وقت دو جگہ کیسے رہے، یہاں زونی کو اس کی ضرورت تھی اور وہاں عافیہ کو۔ وہ زونی کو اس حالت میں چھوڑ کر جانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر عافیہ کا کیا؟ مانا امبر اور اس کی والدہ عافیہ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی اس کی بہن کی سچویشن کو۔ بابا، وہ اپنی سوچوں میں کھڑا پیشانی مسل رہا تھا کہ پیچھے سے ملازم کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ ہاں، آپ کو کہیں جانا ہے؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ اس نے سوچا پہلے زونی کو کمرے میں چھوڑ دے، جب وہ دوائیوں کے زیر اثر سو جائے گی تو پھر عافیہ کو دیکھنے چلا جائے گا۔ اگلے ہی لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ اکیلا وہاں کھڑا ہے، زونی تو وہاں سے کب کی جا چکی ہے۔ وہ عجلت سے تیز قدم بڑھتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لاؤنج میں ہی کچھ مہمان بیٹھے نظر آئے۔ انہیں دیکھتے ہی زونی کے ہونٹ ٹوئسٹ ہوئے۔ آمن بخش، کہا تھا نا پچھتاؤ گے، اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں، ہمت ہے تو چپ رہ کر دکھاؤ۔ اس کی بلوری آنکھوں میں شیطانیت بھری مسکراہٹ تھی، اس قدر خطرناک کہ آمن کو محسوس ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، مگر اس کا آخری جملہ اسے الجھا گیا تھا۔ کیا مطلب تھا چپ رہ کر دکھاؤ؟ بڑی امی؟ ابھی آمن پوچھتا اس سے قبل ہی وہ بڑی امی کی صدا لگاتی ہوئی دونوں باہیں پھیلا کر رانی بیگم کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھ گئی۔ اس کی مسکراہٹ نے رانی بیگم کا دل ہلا دیا تھا۔ ہائے میری پیاری بیٹی، پیاری بڑی امی، یہ کہتے ہوئے وہ ان سے ایسے چپکی جیسے نہ جانے کتنے سالوں سے بچھڑی ہوئی ہے۔ زونی کو کون نہیں جانتا تھا، پورے چودھری خاندان کی اکلوتی پوتی تھی آخر، مگر جو وہ لوگ نہیں جانتے تھے وہ تو اس کا گھر سے بھاگنا اور آمن کی کنیز بننا۔ یہ بات زونی بخوبی جانتی تھی، حویلی میں کوئی کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ بات باہر کسی کو پتہ چلے اور ان کی بدنامی ہو، لوگ ان کے منہ پر تھوکیں کہ اپنی بیٹی کو ہی نہیں سنبھال پا رہے، گاؤں کو کیا سنبھالیں گے۔ زونی بیٹا تم؟ انہوں نے دانت پیستے ہوئے بمشکل ہی اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے پوچھا۔ اس آفت کی پڑیا کا آمن کے رشتے کے وقت ہونا بالکل ایسا ہی تھا جیسے کالی بلی کا راستہ کاٹ جانا۔ اوہ، تو یہ لوگ آئے ہیں رشتے کے لیے؟ اس نے سب پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔
اور پھر اس کی نگاہ ایک خوبصورت سی لڑکی پر جا کر منجمد ہو گئی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا۔ ان کے یہاں لڑکیاں لڑکا دیکھنے نہیں جاتی، مگر وہ آئی تھی۔ قمیص شلوار میں ملبوس تھی وہ، سر پر دوپٹہ اوڑھنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہونٹوں پر پنک لپسٹک الگ ہی چمکتی نظر آئی، بال کھلے ہوئے تھے۔ اوہ، تم ضرور مہرالنساء ہوگی، اس نے اندازاً کہا، مگر ایک لمحے کے لیے جو اس کی بلوری آنکھوں میں جو اعلیٰ مکی پھوٹی تھی وہ آمن دور کھڑا ہونے کے باوجود بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ مہرالنساء کا نام سن آمن کا دماغ کھٹکا اور اس نے غصے سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ رانی بیگم فوراً ہی نظر چرا گئیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں کو گھر بلانے کا کیا مطلب تھا؟ اور جس طرح زونی بات کر رہی تھی، آمن کو محسوس ہوا کہ وہ جانتی ہے اس بارے میں۔ اگلے ہی پل اس کا شدت سے دل چاہا اپنا سر دیوار سے جا کر دے مارے۔ زونی نے اب اسے نہیں چھوڑنا تھا، لیکن پہلے ان لوگوں کی شامت آنی تھی، کیونکہ جس طرح وہ مہرالنساء کو مخاطب کر رہی تھی، کوئی بھی جو اسے اچھے سے جانتا وہ بتا سکتا تھا کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ جی ہاں، مہرالنساء نے شرماتے ہوئے ہاں کہا۔ وہ اپنی دادی اور والدہ کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی صوفے پر۔ اگلے ہی لمحے وہ جنونی لڑکی ایک جسم میں اس تک پہنچی۔ ابھی مہرالنساء اسے اپنی جانب آندھی طوفان کی طرح آتا ہوا دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے آ کر مہرالنساء کے بالوں کو جڑ سے پکڑ کر اس کی گردن کو اونچا کیا۔ سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ آمن صرف میرا ہے اور میں کسی کو اجازت نہیں دیتی اس کے نام پر شرمانے کی، اس لیے چڑیل اٹھ اور نکل یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بلوری آگ برساتی آنکھیں گڑا کر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی، یہ کیا کر رہی ہو بیٹا؟ سب فوراً ہی پینک ہو گئے تھے، جبکہ آمن نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی شیرنی اس بیچاری کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ لوگوں میں جو سب سے پہلے چیخا وہ رانی بیگم تھی۔ کیوں بڑی امی، کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ مانا آپ مجھے پسند نہیں کرتی، مگر مجھ پر سوتن لانا کہاں کا انصاف ہوا؟ زونی نے اس شہر کی لڑکی کی کھلی آبشار کو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اب بھی رانی بیگم اسے مارنے کی نیت سے آگے آئی ہی تھی کہ زونی اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پھینک چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ رانی بیگم کی جانب مڑی۔ اس نے دانستہ طور پر روتے ہوئے پوچھا۔ زونی کی آنکھوں سے مگرمچھ کے آنسو بہہ چلے جا رہے تھے۔ زونی، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ رانی بیگم کو امید نہیں تھی کہ وہ معمولی سی کنیز ہو کر بھی خود کو حویلی کے شہزادے کی بیوی ظاہر کرنے کی جرأت کرے گی، وہ بھی آمن کے رشتے والوں کے سامنے۔ میں بکواس کر رہی ہوں؟ آپ میرے شوہر کی یہاں دوسری شادی کرا رہی ہیں۔ میں آپ کو بڑی امی بولتی ہوں، کچھ تو شرم کریں۔ کیسے آپ اتنی بے شرمی سے میرا گھر اجاڑ سکتی ہیں؟ زونی نے اتنے غم و غصے سے یہ بات کہی کہ وہاں موجود ہر شخص کو یقین آ گیا تھا، رانی بیگم واقعی اس پر سوتن بنا کر لا رہی ہیں مہرالنساء کو۔ نوری کی ہنسی نکلنے کو تھی رانی بیگم کی حالت دیکھ۔ زونی، اس بار ایک زوردار بلند آواز کچن کی جانب سے آئی تھی۔ شاہین بیگم غصے سے چلتی ہوئی اس تک آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آرام سے، پہلے ہی سٹکی ہوئی ہے میری۔ اس نے اپنے دماغ پر 2 انگلیاں مارتے ہوئے شاہین بیگم کی جانب دیکھ دانت پیستے ہوئے گردن تھوڑی سے آڑی کر جنونی انداز میں وارننگ دی۔ شاہین بیگم کو اس کی بلوری آنکھوں نے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ مہرالنساء تیزی سے خود کو سنبھال کر اٹھی۔ اس کی والدہ اجلس سے اس کی جانب بھاگی تھی۔ وہ شہر کی لڑکی تھی، اس کے تو پہلے ہی مزاج نہیں مل رہے تھے کہ اس کی شادی ایک گاؤں کے دیہاتی سے کروائی جا رہی ہے۔ اب جب اسے علم ہوا کہ وہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ شادی کرے۔ شاہین، یہ چل کیا رہا ہے یہاں؟ شاہین بیگم کی بہن الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ نظر نہیں آ رہا اماں، میرے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی کوشش، وہ بھی تب جب میں امید سے ہوں۔ اس کے آخری جملے نے آمن کے دماغ کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ایک ہی دن میں یہ امید سے بھی ہو گئی، واہ! نوری دل ہی دل میں زونی کو ستائشی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ ابھی میں ہسپتال سے ہی آ رہی ہوں اپنے میاں کے ساتھ، دیکھو ڈرپ کے نشان بھی ہیں میرے ہاتھ پر۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بہت کمزور ہوں میں، بجائے میرا خیال رکھنے کے تو مجھ پر سوتن لانے دے رہی ہے اماں۔ کیسی دادی ہے تو؟ اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو اپنے پوتے سے پوچھ لے۔ جی سنتے ہو؟ کیا منہ میں دہی جمائے کھڑے ہو؟ بولو نہ کچھ۔ جب زونی نے سامنے کی جانب دیکھ دہائی دی، تب جا کے سب کی توجہ اس حسین لڑکے پر گئی جو کالے کرتے میں ملبوس سفید پردے کے پاس خاموش کھڑا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی بناوٹ و قد و قامت، رعب دار پرسنالٹی کسی بھی لڑکی کو اپنے چارم میں مبتلا کر دے۔ مہرالنساء اسے دیکھتی کی دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ یہ آمن ہے، منہ سے بے ساختہ حیرت کے مارے نکلا۔ زونی جانتی تھی وہ انکار کر دے گا، پھر بھی آخر میں سارا میچ اس پر ڈال دیا۔ دیکھنا جو تھا کیا کرتا ہے، جھوٹے کو جھوٹے کے مقام تک پہنچانا چاہیے، اور وہ یہی کر رہی تھی اس وقت۔
بہت دعوے دار بن رہا تھا نا محبت کا، اب کر کے دکھائے تو مانے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر آمن کو دیکھنے لگی۔ وہ مسکراہٹ بہت گہری اور مفاہمانہ تھی۔ مہر النساء واقعی بہت خوبصورت تھی، بھلا کون سا لڑکا اسے چھوڑنا چاہے گا؟ پھر تھی بھی امیر زادی، اس کے برعکس زونی کیا تھی؟ کچھ بھی تو نہیں، وہ اسے مفت میں حاصل تھی۔ بھلا کوئی مفت میں ملی کی قدر کرتا ہے؟ مہر النساء اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ امی، میں نے کہا تھا نا میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اتنی دور سے مہمانوں کو بلا لیا آپ نے، اور نہ صرف بلایا بلکہ میری پہلی شادی کے متعلق بتایا تک نہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اس نے خاصا برہمی سے اپنی ماں کو دیکھ کہا۔ اس کے جملے ایٹم بم کی طرح گرے تھے سب پر۔ ابھی کوئی کچھ کہہ پاتا اس سے قبل ہی۔ چلو زو کمرے میں چلو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے ابھی۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ مہر النساء کے پاس سے گزرتا ہوا بلوری آنکھوں والی کے پاس آیا۔ اس کے برابر سے گزرتے ہی مہر النساء نے اس کی مردانہ پرفیوم کی خوشبو محسوس کی، جو اس کی پرسنالٹی کی طرح ہی چارمنگ اور نہ بھولنے والی تھی۔ وہ حسین نوجوان نہیں جانتا کسی کا دل ہلا گیا تھا، وہ پہلی ملاقات نہیں۔ مہر النساء کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ اتنا خوبصورت نکل کر آئے گا ایک گاؤں کا لڑکا۔ وہ تو ایک دیہاتی کو تصور کر رہی تھی۔ آمن سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ کمرے میں گھستے ہی اس نے زونی کے ہاتھ پر پکڑ مضبوط کی، بالکل اسی طرح پکڑا جیسے پہلی رات کو پکڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زونی کو محسوس ہوا جیسے وہ ڈر گیا ہو۔ اس نے تیزی سے آمن کی جانب دیکھا تھا۔ آمن نے قدم آگے نہیں بڑھایا۔ زونی نہیں جانتی اس نوجوان کے دل میں رات کی اذیتناک یادیں ابھی بھی تازہ تھیں۔ اپنی جان سے پیاری چیز کو کھونے کا غم اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے زونی کی جانب مڑا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ اس کے اچانک عمل پر زونی کا دل ہل گیا تھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے ساکت ہوئی۔ جتنا برا بھلا کہنا چاہو کہہ لو، مگر دوبارہ خودکشی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ہر وقت نہیں رہ سکتا تمہارے ساتھ، لیکن اب میں تمہیں چھوڑ کر جانے میں بھی ڈر لگ رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دل میں آمن کے لیے جو جذبات ہیں وہ مزید گہرے ہوں، کیونکہ آخر میں اسے صرف اذیت ہی ملنی تھی اب۔ اس لیے تیزی سے جھنجھلا کر خود سے دور کیا۔ وہ الگ بات ہے اگلے ہی پل اس حسین و وجاہت سے مالا مال نوجوان نے پہلے سے زیادہ مضبوط ہزار میں جکڑ لیا تھا زونی کے نازک وجود کو۔ میں عافیہ سے ملنے جا رہا ہوں، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے رات کو، پلیز اپنا خیال رکھنا، میرے لیے، میرے پیچھے۔ وہ آہستگی سے کہہ کر خود ہی دور ہٹا۔ میں بھی چلنا چاہتی ہوں، زونی نے تیزی سے کہا۔ عافیہ سے کچھ ہی دنوں میں اس کی دوستی کافی گہری ہو گئی تھی۔ اس کی دوست بیمار ہے، یہ سن اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ بھی جانے کی آرزو ظاہر کرنے لگی۔ اس سے بہتر کیا تھا کہ وہ ساتھ ہی چلے، کم از کم کوئی خوف نہیں رہے گا پیچھے کہ نقصان پہنچا لے گی خود کو۔ چلو، مگر پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر لو۔ زونی بہت حیران ہوئی تھی آمن کے بیہیویئر سے۔ اسے تو لگا تھا وہ کمرے میں آتے ہی چیخنے لگے گا۔ اس پر کہ جھوٹ کیوں بولا، اس کا اچھا خاصا رشتہ کیوں خراب کیا؟ مگر اس کی توقع کے بالکل برعکس اس نے تو کوئی ذکر تک نہ چھیڑا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلا سین، یہ کپڑے لے لو۔ وہ نہا رہی تھی جب دروازہ نوک ہوا۔ باہر سے سخت آواز آئی۔ اس نے ہلکا سا ہاتھ نکال کر آمن سے کپڑے لے لیے۔ وہ اس کے پرانے کپڑے تھے، کالے رنگ کی قمیص شلوار اور دوپٹہ۔ انہیں پہن کر جب باہر نکلی تو سامنے ہی آمن کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ چونکی۔ بھلا وہ باتھ روم کے باہر بیٹھ کر کیوں اس کا انتظار کر رہا تھا؟ سامنے صوفے پر بھی تو کر سکتا تھا، کم از کم تھوڑا فاصلہ ہوتا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی شکل نظر نہ آتی۔ وہ لڑکی جان ہی نہیں سکتی آمن کس خوف میں مبتلا تھا اس لمحے۔ بس نہ چلتا ہو، سایہ بن جائے اس کا۔ 2 سال بعد اس کا نکھرا نکھرا مکھڑا دیکھا تھا۔ اس کا سفید دودھیا رنگ کالے رنگ کے کپڑوں میں الگ ہی چمک رہا تھا۔ یہ سوٹ اس نے پہلے بھی پہنا تھا، تب وہ پھر بہتر تھی، اب تو صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ کیا حال کر لیا تھا اس نے اپنا، وہ کیسے دکھی نہ ہوتا؟ اسے محسوس نہیں ہوا وہ دیوانہ وار تکنے لگا تھا۔ وہ کھڑا ہو کر اس کی جانب آنے لگا۔ زونی کا دل دھڑکنے لگا اسے اپنے نزدیک آتا دیکھ۔ آمن بالکل نزدیک آیا تو وہ دیوار سے جا لگی۔ آمن کا غصہ نہیں ڈراتا تھا اسے، مگر اس کی محبت ضرور ڈرا رہی تھی۔ وہ صرف اب اس کی کنیز تھی، وہ جو چاہے کر سکتا تھا اس کے ساتھ۔ یہ خیالی روح کو فنا کر رہا تھا۔ اس کے خوبصورت وجود سے نگاہ ہٹانا آمن کے لیے مشکل ہو گیا۔ ریشمی گھنے بالوں سے آتی شیمپو کی خوشبو آمن کو اپنے حصار میں جکڑنے لگی۔ اس کی نگاہ کا مرکز اب اس لڑکی کا حسین چہرہ تھا۔ اچانک زونی کو شدید گرمی لگنے لگی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑنے لگا اور دل وہ تو باولوں کی طرح دھڑکنے لگا تھا۔ آمن کی مہک اس کے ذہن پر غالب آتی جا رہی تھی۔ آمن نے اس کی ناک سے اپنی ناک مس کی۔
امن کی آنکھوں میں بے قراری و رومانیت نمایاں ہوتی دیکھ زونی تیزی سے آنکھیں موند گئی۔ وہ اس کے سرخ گلاب نما ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے گرم و تر آنسو اپنے گال پر محسوس کیا۔ وہ آنسو اسے حواسوں میں لوٹا گیا تھا۔ امن جھٹکے سے ایک قدم دور ہٹا۔ زونی کے معاملے میں اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے، اب تو جیسے اسے خود سے ڈر لگنے لگا ہو۔ وہ رو رہی تھی، یقیناً وہ ڈر گئی ہوگی۔ یہ سوچ وہ تیزی سے پلٹ کر باہر چل دیا۔ جی جناب، تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگ رہی ہیں، ناول کیسا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، جیسا بھی آپ کمنٹس میں بتایا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اب ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔